نبی رسول پر جلوہ فرما علماء اہل سنت، تمام حاضرین جیسا پردانشی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان، والصلاة والسلام على حبیب الرحمن محمد المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاحب القرآن۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ الملک الدیان، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما هو علی الغیب بضنین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ امام مددے، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستارات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن جا معین الدین چشتی، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بسترہ ذکر دے کرم کشا، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمتی روح پیمبر یک نظر کن سوئی ماں۔ حضرات محترم، لگاتار موراب امام پاک کے اس پروگرام میں حاضر ہو کر اپنے ایمان کو مستفیض کر رہے ہیں اور ذکر امام پاک سن کر جنت کا حقدار بن رہے ہیں۔ آج کا یہ تیسرا پروگرام ہے اس ماہ کا، جس میں آج میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے تعلق سے کچھ حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ حضرات محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ باغ طیبہ سے پھول لایا ہوں، آپ کے لیے حدیث رسول لایا ہوں۔ حضرات محترم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو سنانا سب عبادت ہے، اور حدیث پاک آپ سنیں، اس کا مفہوم اگر آپ ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ اس کا پورا فائدہ آپ کو ملے گا۔ آپ بد مذہبوں کو جواب دے سکتے ہیں، اور یہ آپ دیکھیں یہاں پر یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، یہاں سے آپ کیسے بھی دستیاب کر سکتے ہیں۔ یہ پروگرام یوٹیوب پر آئے گا، آپ وہاں بھی سن سکتے ہیں۔ جو حدیث میں آپ کو یہاں سنا رہا ہوں، آپ اسے دلیل کے طور پر بعد میں وہ حدیث پاک آپ سن سکتے ہیں۔ میں ایک شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، محبت کے ساتھ آپ سنیں۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ لے لیا میثاق رب نے انبیاء کے سامنے، لے لیا میثاق رب نے انبیاء کے سامنے، مقتدا سب مقتدی ہیں مصطفیٰ کے سامنے۔ لے لیا میثاق رب نے انبیاء کے سامنے، مقتدا سب مقتدی ہیں مصطفیٰ کے سامنے، ساری دنیا دیکھتے ہیں وہ ہتھیلی کی طرح ہے عیاں، سب کچھ نگاہ مصطفیٰ کے سامنے۔ ساری دنیا دیکھتے ہیں وہ ہتھیلی کی طرح ہے عیاں، سب کچھ نگاہ مصطفیٰ کے سامنے۔ حضرات، وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے کہ میں زیادہ آپ کے سامنے شعر و شاعری کا ماحول بناؤں، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ سننے سے پہلے میں حدیث پاک آپ کو سناؤں اور آپ حضرات محبت کے ساتھ سنیں۔ اس سے پہلے آئیے ایک بار ہم اور آپ
اپنے نبی اپنے حبیب کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. پڑھی بات بہت زبردست غریبات اللہم صلی اللہ سیدنا و شفینا حبیبنا طبیبنا کریمنا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق ہماری جماعت سے نہیں ہے اور ان کا یہ ذہن ہے, ان کا یہ عقیدہ ہے, ان کا ایمان ہے کہ علم غیب صرف اللہ کی صفت ہے, یہ کسی نبی کو نہیں حاصل ہے, یہ کسی شہید کو نہیں حاصل ہے, یہ کسی ولی کو نہیں حاصل ہے. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ علم غیب اللہ جانتا ہے, غیب کا علم اللہ کے پاس ہے. تو اللہ نے اپنی عطا سے محمد عربی کو بھی عطا فرمایا ہے, اللہ نے اپنی عطا سے انبیاء کرام کو دیا ہے, اولیاء کرام کو دیا ہے, شہیدان اعظام کو دیا ہے, صحابہ کرام کو دیا ہے. آئیے حضرات, میں عقیدے کی روشنی میں حدیث پاک کی روشنی میں آپ کے ایمان اور آپ کے عقیدہ کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک حدیث پاک سناؤں آپ کو. سنیں انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وہ نبی غیب کا علم بتانے میں بخیل نہیں ہے, وہ پیغمبر کنجوسی نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو, آپ کے نبی کو, سارے کائنات کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ میرا پیغمبر مدینے میں موجود ہوتا ہے مگر پوری کائنات کے ذرے ذرے پہ نظر رکھتا ہے. حضرات حدیث سناؤں, قسم خدا کی ایمان نہ تازہ ہو جائے تو کہنا. جتنے لوگ حدیث سننا چاہتے ہیں محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ, ہاتھ اٹھا کر بولے یا رسول اللہ, اور تیز آواز بولے حبیب اللہ. یہ حدیث پاک سنیں آپ, یہ حدیث پاک مواہب الدنیا میں موجود حدیث پاک ہے. ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ رفعني دنیا فانا انظر الیہا الی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامت کانما انظر الی فی هذه سبحان اللہ. حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن مسجد نبوی میں تقریر کر رہے, اچانک میرے آقا نے ارشاد فرمایا, سامنے صدیق اکبر بھی موجود ہے, عمر فاروق اعظم بھی موجود ہے, عثمان غنی بھی موجود ہے, مولائے کائنات بھی موجود ہے, حضرت طلحہ بھی موجود ہے, حضرت زبیر بھی موجود ہے, سعید بن زید بھی موجود ہے, سعد بن ابی وقاص بھی موجود ہے. سارے صحابہ کی موجودگی میں میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ سن لو, اللہ رب العزت نے پوری دنیا کو میرے سامنے پیش فرما دیا ہے, تو قیامت تک اس دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے کوئی اپنی ہتھیلی دیکھتا ہے. سبحان اللہ. حضرات اب مجھے کہنے نہیں دیا جائے کہ جب میرے پیغمبر نے فرمایا ہے پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کوئی اپنی ہتھیلی دیکھتا ہے, تو مسئلہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے کہ سلام ممبئی میں ہو رہا ہے, میرے آقا مدینے سے دیکھتے ہیں, جلوس یہاں نکل رہا ہے, مصطفیٰ مدینے سے دیکھتے ہیں, میلاد یہاں ہو رہی ہے, آقا مدینے سے دیکھتے ہیں, نیاز یہاں کر رہے ہو, مصطفیٰ مدینے سے دیکھتے ہیں. جب یہ شاعر کہتا ہے کہ لے لیا میثاق رب نے انبیاء کے سامنے, مقتدا سب مقتدی ہے, مصطفیٰ کے سامنے ساری دنیا دیکھتے ہیں, وہ ہتھیلی کی طرح ہے, آیا سب کچھ نگاہ ہے مصطفیٰ کے سامنے. ماشاءاللہ بہت خوب. میرے پیغمبر پوری دنیا کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی اپنی ہتھیلی دیکھتا ہے. سبحان اللہ. کیسے؟ تھوڑا سا بولیے اور تیز بولیے. کیسے دیکھتے ہیں؟ ارے تھوڑا تیز بولیے نا. ہتھیلی کی طرح. مگر کتنے ایڈیٹ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے. ان کو ایڈیٹ کہیے تو کوئی کم نہیں ہے. اللہ کی قسم جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میری زبان نہیں ہے, یہ میرے پیغمبر کی زبان ہے. ہمارے نبی نے خود فرمایا میں دیکھتا ہوں, پیٹھ پیچھے بھی دیکھتا ہوں. یہ جناب کہتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں ان کی بارے میں بتاؤں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کی نماز مچھلی مچھر سے خراب ہو جاتی ہے. 4 لوگ تھے جماعت کے ساتھ جا رہے تھے تبلیغ کرنے کے لیے, لوگوں کو دین سکھانے کے لیے جا رہے ہیں. سفر کرتے کرتے ظہر کا ٹائم ہو گیا. ان لوگوں نے سوچا کہ ندی کے کنارے وضو کر کے نماز پڑھ لوں پھر آگے بڑھوں.
ندی کے اندر وضو کیا اور وہی مصلی بچھا کر نماز شروع کر دی. ابھی جیسے ہی نماز شروع کی ہے تو ندی کے اندر ایک مچھلی کودی. تو ایک مقتدی کہہ رہا کہ وہ کودی. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی کا خیال نماز نہ جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے. یہ نماز پڑھا مگر مچھلی بیان کر رہا ہے. کہتا ہے کہ وہ کودی. تو دوسرا کہہ رہا چپ نماز میں نہیں بولتے. تیسرا کہہ رہا جب نماز میں نہیں بولتے تو کیوں بولتے. چوتھا کہتا اللہ کا شکر ہے. امام صاحب کہتے اللہ کا شکر ہے کہ میں کچھ نہیں بولا. تو یہ ایسے لوگ ہیں جن کی نمازیں مچھلی مچھر سے خراب ہو جاتی ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے. لیکن ہم سنیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم سنیوں کا عقیدہ وہ ہے جو پیغمبر ہمیں ہمارا ایمان بتاتے ہیں, جو ہمارے پیغمبر نے ہمیں ذہن دیا ہے, ہم اس حدیث پر یقین رکھتے ہیں, ہم اس نبی کے اس زبان پر یقین رکھتے ہیں جو ہمارے نبی نے فرما دیا ہے. آئیے میں اپنے پیغمبر کی حدیث سناؤں کہ میرے نبی نے کیا فرمایا ہے. جتنے لوگ سننا چاہتے ہیں محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ, اور تیز آواز سے بولے سبحان اللہ. دیکھیں یہ حدیث پاک مشکاہ شریف موجود. حدیث پاک ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الظہر وفی مآخر الصفوف رجل فعصى الصلاة فلما سلم فناداه رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا فلان الا تتقی اللہ الا ترى كيف تصلي انکم ترون انه يخفى علي شيء مما تصنعون والله اني ارى من خلفك ما ارى من بين يدي سبحان اللہ. ترجمہ سننا چاہتے ہیں؟ بیدار ہیں آپ لوگ؟ ترجمہ سنیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ہم لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھائی. ہم لوگ آقا کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں. ایک صف لگی ہے, دوسری صف لگی ہے, تیسری صف لگی ہے, چوتھی صف میں, پانچویں صف میں ایک, آخری صف میں ایک ایسا بندہ موجود ہے جو نماز صحیح سے نہیں پڑھ رہا ہے. رکوع کے بعد پورا کھڑا نہیں ہوتا, ڈائریکٹ سجدے میں چلا جاتا ہے, یعنی نماز صحیح ڈھنگ سے ادا نہیں کر رہا ہے, نماز میں جلدی بازی کر رہا ہے. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آواز لگائی یا فلان, اے بندے جو آخری صف میں کھڑا ادھر آ. وہ بندہ اللہ کے رسول کے قریب گیا, ڈر رہا تھا, کانپ رہا تھا. تو میرے نبی نے فرمایا اے بندے یہ بتا کیا تو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے؟ تو نماز میں جلدی بازی کرتا ہے, تو نماز بڑی جلدی کے ساتھ پڑھتا ہے, تو رکوع کے بعد سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوتا ہے, ڈائریکٹ سجدے میں چلا جاتا ہے. اے بندے تو یہ سوچتا ہے کہ تو جو کچھ کر رہا ہے میں اسے نہیں دیکھ رہا ہوں, لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا اے بندے سن لے واللہ انی ارا من خلفی کما ارا من بین یدی. اے اللہ کے بندے سن لے, اللہ کی ذات کی قسم میں اپنے پیٹھ کے پیچھے بھی ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے سامنے دیکھتا ہوں. بولے سبحان اللہ. حضرات محترم اب دیکھیں کہ میرے نبی نے فرمایا میں پیٹھ پیچھے بھی ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے سامنے دیکھتا ہوں. اب سنی مسلمان تو بتا کہ تو اپنے نبی والی مانے گا یا کسی اور کی؟ کس کی مانیں گے؟ نبی کی نا. تو بتائیے ہمارے نبی کی علم غیب ہے کہ نہیں ہے نا؟ اچھا جتنے لوگوں عقیدہ ہاتھ اٹھائیں سبحان اللہ. سارے لوگوں کو عقیدہ, اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے عقیدہ کو سلامت فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدہ کو محفوظ رکھے. ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت تک آخری دم تک اہل سنت والجماعت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات جانتے ہیں اللہ کی قسم یہ دن کا اجالا میرے نبی کے لیے تو رات کی تاریکی بھی پردہ نہیں ہے. میرے نبی جہاں دن کے اجالے میں دیکھتے ہیں وہی رات کی تاریکی میں بھی دیکھتے ہیں. اگر آپ بیدار ہیں تو ایک حدیث سنا دوں, مفہوم حدیث. عربی عبارت بڑی لمبی چوڑی ہے, عربی سناؤں گا تو 1 گھنٹہ اسی میں نکل جائے گا. میں آپ کو صرف ترجمہ سنا رہا ہوں اس حدیث پاک. ترجمہ سنیں آپ. یہ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے. حدیث پاک یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ میرے نبی نے ہم کو رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کا مال کی حفاظت کرنے کے لیے آقا نے فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ جو مال اکٹھا ہوا ہے تم اس کی نگہبانی کرو, اس کی حفاظت کرو. یہ جتنا غلہ آیا ہوا ہے اس کی حفاظت کرو, کوئی اس میں سے چوری کر کے نہ جانے پائے. ابو ہریرہ نے کہا آقا
انشاءاللہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ رات میں ابو ہریرہ اس کی حفاظت کرنے کے لیے وہیں پر بستر لگا کے آرام کرنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی آدھی رات گزری 12 بجا، ایک چور آیا، مال کو دھیرے سے بھرنے لگا۔ اتنے میں حضرت ابو ہریرہ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے اس چور کو پکڑ لیا، کہا اے چور سن لے، تو کسی اور کا مال نہیں بلکہ اللہ کے رسول کا مال چوری کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ امانت میرے پاس رکھی ہے، میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم میں آج تجھے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ وہ انسان، وہ چور رونے لگا، کہتا ہے ابو ہریرہ میں بے حد غریب انسان ہوں، نہایت کمزور انسان ہوں، میرے پاس بیوی بھی ہے، میرے پاس بچے بھی ہیں، میرے بچے اور میری بیوی بھی بھوکے ہیں، وہ بھاگا کر رہے ہیں۔ اے ابو ہریرہ اس لیے مجھے چوری کرنے کی حاجت پڑ گئی، مجھے چھوڑ دو، میں آج کے بعد کبھی چوری کرنے نہیں آؤں گا۔ ابو ہریرہ نے سوچا چلو چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ دیا۔ دل میں سوچا یہ بات میں جانتا ہوں، یہ چور نہیں، یہ چور جانتا ہے، تیسرا کوئی نہیں جانتا، ہم دو جانتے ہیں، میں جانتا ہوں یہ چور جانتا ہے، تیسرا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور آپ نے یہ سوچ لیا اس راز کو راز رکھوں گا، کسی کو بتاؤں گا نہیں۔ لیکن جیسے ہی بلال حبشی اذان دیتے ہیں، میرے پیغمبر نے فجر کی نماز مسجد نبی میں پڑھائی، حضرت ابو ہریرہ بھی نماز پڑھنے گئے۔ جب میرے آقا نے سلام پھیرا تو میرے آقا پکارتے ابو ہریرہ کہاں ہے؟ ابو ہریرہ کھڑے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ تو میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ تمہارے چور کا کیا ہوا؟ بولے سبحان اللہ، تمہارے چور کا کیا ہوا؟ ابو ہریرہ تنگ، اللہ یہ میں جانتا تھا، میرے رسول نہیں جانتے تھے، یہ چور جانتا تھا، تیسرا کوئی نہیں جانتا۔ آقا کو کس نے بتایا؟ لیکن صحابہ کا عقیدہ وہابی کا عقیدہ نہیں تھا، صحابی کا عقیدہ کتنا ٹھوس تھا۔ بولے یا رسول اللہ چور آیا، میں نے اس کو پکڑا، رونے لگا، گڑگڑانے لگا، عاجزی کرنے لگا، غربت کا اظہار کرنے لگا، آقا رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا، وہ آج رات پھر آئے گا۔ واہ! اب ابو ہریرہ کا عقیدہ دیکھیں، آج کا ملا ہوتا تو فتویٰ لگاتا ہے، کیسے علم غیب صرف اللہ جانتا ہے، آپ کیسے جانتے ہیں؟ مگر ابو ہریرہ نے اعتراض نہیں کیا، ابو ہریرہ نے سر نیچے کر کے قبول کر لیا، آپ اللہ کے محبوب سب جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ نے سوچ لیا آج چور آئے گا ضرور۔ آپ نے کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر بستر لگا کے جب آپ آرام کرنے لگتے ہیں تو دل میں تو ہے کہ چور ضرور آئے گا، آپ ایسے ہی آنکھ بند کیے ہیں، چور دیکھتا کہ ابو ہریرہ سو رہے ہیں، آیا جلدی سے مال بھرنے لگا۔ ابو ہریرہ نے پھر آنکھ کھولی، اس کو دوڑ کر پکڑ لیا، کہا آج تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو نے کل کہا تھا نہیں آؤں گا، پھر آ گیا، آج تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تو کہتا ہے ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دیجئے، میں 3 دن سے فاقہ کر رہا ہوں، میرے بیوی بچے ہیں، میرے پاس گھر نہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں، رہنے کے لیے جھوپڑی تک نہیں ہے۔ ابو ہریرہ اسی سے میں اپنا گزارا کرنا چاہتا تھا، میں نہیں لے کر جاؤں گا، آج مجھے چھوڑ دے، میں عہد کرتا ہوں آج کے بعد نہیں آؤں گا۔ ابو ہریرہ کو رحم آ گیا، پھر چھوڑ دیا۔ اب تو دل میں ہے نہیں بتاؤں گا، لیکن آقا تو جان ہی جائیں گے۔ سبحان اللہ، آقا تو جان ہی جائیں گے۔ بلال حبشی نے اذان دی، میرے پیغمبر کے پیچھے فجر کی نماز ابو ہریرہ نے پڑھا۔ جب میرے آقا نے سلام پڑھا، آقا نے فرمایا ابو ہریرہ کھڑے ہو کے بولے یا رسول اللہ آیا تھا، چوری کرنے لگا، بھرنے لگا، نیند کھل گئی، میں نے پکڑ لیا۔ لیکن آقا پھر غربت کے اظہار کرنے لگا، رونے لگا، تو آقا میں آپ کا ہی غلام ہوں، آپ کمزوروں پر رحم کرتے، اس لیے مجھے بھی رحم آ گیا۔ آقا میں نے چھوڑ دیا تو میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے، آج رات پھر آئے گا۔ سبحان اللہ، دیکھیں میرے پیغمبر کا علم غیب کہ میرے نبی جہاں دن اجالے میں دیکھتے ہیں وہی میرے آقا رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتے ہیں۔ حضرات محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ کا یقین ہو گیا آج آئے گا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عائشہ کی نماز پڑھی جانے کے بعد جب اس کے مال کے بغل میں سو جاتے ہیں، آج رات چور پھر آیا، ابو ہریرہ نے اس چور کو پکڑ لیا، کہا قسم خدا کی آج تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک تو
सच्चाई नहीं बता देगा, तुझे अल्लाह के रसूल की बारगाह में पेश करूंगा। वो चोर रोने लगा, कहा अबू हुरैरा आज मुझे छोड़ दो, मैं आज तुम्हें एक ऐसी बात बता देता हूँ जिसका फायदा तुम नहीं बल्कि तुम्हारे पैगंबर की सारी उम्मत उठाएगी। अबू हुरैरा ने कहा इतना बढ़िया, उसने कहा अबू हुरैरा ने कहा इतनी बढ़िया बात कौन सी है, आपको इश्तियाक हुई कि आखिर मैं जानने की कोशिश करूं। आपने कहा चलो मैंने वादा किया मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पहले बात बता। तो चोर ने कहा अबू हुरैरा जब सोने लगना तो सोते वक्त अपने बिस्तर पर जाने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ के अपने बिस्तर पे दम कर लेना, बिस्तर पे फूंक लेना। तो तुम जब तक सोते रहोगे पूरी रात अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करता रहेगा। तुम्हारी हिफाजत के लिए अल्लाह एक ऐसा फरिश्ता मुकर्रर फरमा देगा जो पूरी रात तुम्हारी हिफाजत करेगा। और ए अबू हुरैरा आयतल कुर्सी पढ़कर सोओगे तो पूरी रात शैतान के शर से महफूज रहोगे। अबू हुरैरा को बहुत अच्छा लगा, छोड़ दिया, चोर चला गया। अबू हुरैरा के दिल में है आका तो जान ही गए होंगे। फजर की नमाज जब मेरे मुस्तफा के पीछे पढ़ी, मेरे आका ने सलाम फेरा, कहा अबू हुरैरा खड़े हो जाए। अबू हुरैरा खड़े बोले या रसूल अल्लाह आया था चोरी करने लगा, मैंने उसे पकड़ लिया, लेकिन उसने मुझसे वादा किया अबू हुरैरा आज मुझे छोड़ दो, अच्छी बात बता के जाऊंगा जिसका फायदा सबको मिलेगा। तो आका मैंने उसको छोड़ दिया और जाने से पहले उसने मुझे एक बात बताई कि जो इंसान सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ के सोएगा, आयतल कुर्सी पढ़ के बिस्तर पे दम कर देगा तो अल्लाह ताला एक ऐसा फरिश्ता मुकर्रर फरमा देगा जो पूरी रात शैतान उसके शर से महफूज रहेगा और पूरी रात वो फरिश्ता उसकी हिफाजत करता रहेगा। तो मेरे पैगंबर ने फरमाया ए अबू हुरैरा वो तुमसे 2 दिन झूठ बोलकर गया है लेकिन आज वो सच बोल कर गया है। लेकिन अबू हुरैरा ये बताओ क्या तुम उस चोर को पहचानते हो? अबू हुरैरा ने कहा आका मदीने में इतना दिन से रहता हूँ मगर कभी उससे मुलाकात नहीं हुई, मदीने की गलियों में नहीं देखा, मदीने के बाजार में नहीं देखा, मदीने के मार्केट में नहीं देखा। तो मेरे पैगंबर ने फरमाया तुम उसे नहीं भी देखोगे क्योंकि अबू हुरैरा वो तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए आया था, वो कोई इंसान नहीं था, वो शैतान था जिसे मेरी निगाह ने रात की तारीकी में भी देख लिया है। जब भी तो बरेली के ताजदार इरशाद फरमाते हैं कि और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो वाला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीद आज़म, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।